السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں انسان کی کہانی بیان کرتا ہے۔ ہم کہاں تھے اور کیا تھے؟ ایک بار پیچھے مڑ کر تو دیکھیے، اپنے بچپنے کو یاد کیجیے، کیا مزیدار کہانیاں یاد آتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو دردناک کہانیاں بھی یاد آتی ہیں۔ اور بھی پیچھے جائیے، جب آپ بالکل چھوٹے تھے، جب آپ ماں کی گود میں کھیلا کرتے تھے، ایک بار یاد کیجیے، کچھ یاد آتا ہے کیا؟ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ماں پرورش کرتی ہے، ابا جان اٹھا کر بوسہ دیتے ہیں، ہمارے لیے دودھ لاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، لیکن اب وہ سب یاد نہیں آتے۔ پھر ہم کیسے اس سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن ہمیں وہ کہانیاں بھی یاد دلاتا ہے کہ پیدا ہونے کے قریب جب ہم ماں کے پیٹ میں کھیلتے تھے، ذرا اس وقت کا تصور کیجئے، جب ہم اندر کھیل رہے تھے، اس وقت باہر ماں اور باپ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور بوسہ دیتے ہوئے اس سے لطف اٹھا رہے تھے اور ہمارے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہماری کیا حالت تھی؟ ہڈیاں، گوشت کا ایک لوتھڑا، جمع ہوا خون اور نطفہ، یہی تھی ہماری حالت۔ بھائیو، ہماری گزری ہوئی زندگی کا راستہ حیرت انگیز ہے، لیکن آنے والے ایام کیسے ہیں؟ جی ہاں، بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن اس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد الى ارذل العمر۔ بچپن، جوانی وغیرہ زندگی کے الگ الگ مرحلے سے گزرتے وقت اللہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ سخت بڑھاپے سے گزرنے والے بھی ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لوگ بہت تھکے ماندے اور کمزور ہوں گے۔ وہ لوگ اچھا علم، پختگی، عقل، بیداری رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اب ان کی سوچ اور حرکات بچے جیسی ہو گئی ہیں، ضدی بن چکے ہیں، بات بات پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ ایسے بوڑھے لوگوں کے بارے میں بہت شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ لوگ حقیقت میں بوڑھے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب بچے ہو چکے ہیں۔ ان پر رحم کریں، ان سے عزت سے بات کیجیے، انہیں پیار و محبت دیجیے، انہیں ہمیشہ خوش رکھیے۔ ان کے واپس لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے ان کا الوداع اچھی طرح کیجیے۔ روحي وصار الدمع يجري